وقف کرنے کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پر ہم رک رہے ہیں اگر اس حرف کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین ہے، کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین. کوئی حرف ہے اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے. تو ایسی صورت میں جو ہم رکیں گے یعنی آواز اور سانس دونوں توڑیں گے، بند کریں گے، تو ایسی صورت میں ایک زبر جو رہتا ہے نا وہ زبر بدل کر الف بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ الف. یہ سمجھ آیا؟ رکتے وقت دو زبر پہ جب رکتے ہیں ہم لوگ آواز اور سانس توڑ لیتے ہیں تو ایک زبر جو رہتا ہے وہ بدل کر یہاں آ کر الف بن جاتا ہے. تو وہ الف بچہ کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب ہم اس کو پڑھتے پڑھتے اس پر رکنا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو خبیرہ. تو یہاں پر ایک الف آ جائے گا اور یہ زبر چلا جائے گا. تو خبیرن سے خبیرہ، خبیرن سے خبیرہ، سمیعن سے سمیعہ، بصیرن سے بصیرہ. سمجھ میں آیا؟ جب بھی آپ کو دو زبر پر رکنا ہے تو رکتے وقت وقف کرتے وقت اب وہ رکنا نہیں بولنا، اب وقف کرنا بولنا. ٹھیک ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟ وقف کرنا. یہ جو بتایا وقف کرنا. تو پہلا رول تو پہلے رول میں چار چیزیں تھی. کتنی چیز تھی؟ سات تھی. کتنی تھی؟ سات. زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش. یہ ساتوں چیز کس سے بدل رہی تھی؟ سکون سے. لیکن دو زبر رہے گا تو کس سے بدل جائے گا؟ الف مدہ. اسی والی سے نہیں بولو، الف مدہ سے. یعنی وہ دو زبر ہٹ جائے گا اور الف مدہ آ جائے گا. الف مدہ جو الف خالی ہو زبر ہے زبر. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہمارے پاس کون سا رول ہو گیا؟ رول نمبر 2 ہو گیا. وہ اسی کے آگے لکھنا رہے گا رول نمبر 2 میں. اگر دو زبر ہو تو کس سے بدل جائے گا؟ الف مدہ سے. ٹھیک ہے؟ کس سے بدل جائے گا؟ الف مدہ سے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم آتے ہیں رول نمبر 3 پر. رول نمبر 3. رول نمبر 3 میں کیا ہے؟ رول نمبر 3 میں یہ ہے کہ اب جس پر ہم رک رہے ہیں، جس حرف پر ہم رک رہے ہیں وہ حرف کیا ہو؟ گول تا ہو. کیا ہو؟ گول تا. اس لیے تھی نا ہاں اس پر جو رکتا ہوتا ہے یہ گول تا ہوتی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ گول تا. تا ہوتی ہے لیکن اس کو بولتے ہیں گول تا. اب اگر ہمیں اس پر رکنا ہے، اس پر وقف کرنا ہے، کیا گول تا پر اگر ہمیں وقف کرنا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ گول تا پر دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑا زیر ہے، الٹا پیش ہے، زبر زیر پیش، کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے. اس پر اگر ہمیں وقف کرنا رہے گا تو یہ اس سے بدل جائے گا ہا ساکن. اس کو ہم ہا ساکن سے بدل دیں گے. سمپل ہے نا؟ بہت آسان. اس کو نہیں دیکھنا ہے اس کو دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش، وہ سات چیز یا دو زبر ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہے. ہمیں صرف کیا دیکھنا ہے؟ یہ گول تا ہے تو اس سے کس بدل دیں گے ہم لوگ؟ ہا. صرف ہا سے نہیں، ہا ساکن سے. ایسی ہا سے جو ساکن ہو، ایسی ہا جس پر سکون ہو. ایک جن ایک بات نہیں کر اور سے دیکھ. دیکھ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے دیکھو یہاں لکھا ہے صاد. کیا لکھا ہے یہ؟ کیا لکھا ہے پورا یہ؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ صدقۃ. کیا لکھا ہے؟ صدقۃ. کیا لکھا ہوا ہے؟ صدقۃ. تو یہ صدقۃ لکھا ہوا ہے. اب اس پر رکیں گے ہم لوگ کو وقف کرنا ہے. کیسے کریں گے وقف؟ کیسے پڑھیں گے آپ؟ دیکھو ہاں ابھی بولتا ہے نا ایک کو وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ صدقہ. کیا پڑھیں گے؟ صدقہ. صدقہ. آئے بس جیسے مثال کے طور پر اور سمجھاتا ہوں. دیکھو قرآن میں آتا ہے نا القاریعۃ. کیا آتا ہے؟ القاریعۃ.
یہ تو ایسی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس میں رکنا ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ تا کس سے بدل جائے گی؟ کس سے چینج ہو جائے گی؟ ہا ساکنہ سے یا ہا ساکن سے چینج ہو جائے گی. تو جب بھی ہمیں گول تا پر رکنا ہوگا یعنی وقف کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اس گول تا کو ہا ساکن سے چینج کر دیں گے، ملا نہیں دیں گے، بدل دیں گے. جیسے القاریعۃ سے القاریعہ، مَالْقَارِعَةُ سے مَالْقَارِعَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَالْقَارِعَةُ سے مَالْقَارِعَةُ، صَدَقَةٌ سے صدقہ، صدقةً سے صدقہ، صدقۃ سے صدقہ. کوئی بھی ہو، ہم کو اس سے دیکھنے سے مطلب نہیں ہے کہ گول تا کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش کچھ بھی نہیں. ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ اگر گول تا ہے اور ہم اس پر رک رہے ہیں، اپنی سانس اور آواز توڑ رہے ہیں، ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہا ساکنہ سے چینج کر دیں گے، بدل دیں گے. اگر ملا کے پڑھ تو جیسا ویسی رہے گا، لیکن اگر وقف کر رہے ہیں، سنو غور سے، اگر وقف کر رہے ہیں تو اس کو، تو یہ دوسرا رول بھی آپ کو سمجھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلا رول ہوتا ہے جس میں 7 چیزیں، دوسرے میں ایک ہی چیز دو زبر ہے، اور تیسرے میں بھی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے گول تا. اور اس کے بعد پھر ہم چوتھا رول پڑھیں گے. چوتھا رول کیا ہے اس کا؟ چوتھا قاعدہ کیا ہے اس کا؟ وہ اب جس پر ہم رک رہے ہیں، یہ وقف کر رہے ہیں، جس پر ہم وقف کر رہے ہیں یعنی آواز اور سانس توڑ رہے ہیں، اگر اس حرف کے آخر میں کوئی حروف مدہ ہو، کیا ہو؟ حروف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف جس سے پہلے زبر، واو جس سے پہلے پیش، یا جس سے پہلے زیر، یہی نا حروف مدہ ہو، کیا ہو؟ ایسا ہو. اور اس کے بعد کوئی ایسا حرف ہو جس کے بعد پہلے سے ہی ساکن ہو، پہلے سے ہی وہ ساکن ہے. اور دوسری چیز حروف مدہ ہے تو کہتے ہیں یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، رکو چاہے نہ رکو. آئی بات سمجھ میں؟ وقف کرو یا نہ کرو، یہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی سمجھ؟ آ گئی؟ یہ چوتھے والے قاعدے میں یہی چیز ہے کہ اگر حروف مدہ آخر میں آ رہا جہاں ہم رک رہے ہیں، جیسے قالو یہاں رک رہے ہیں تو قالو جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. نو پی ہا، آری زبر ہا، اس پر ہم رکیں گے تو ویسے ہی رہے گا. اور کوئی حرف ساکن ہے تو وہ ساکن ہی رہے گا، اس کو کچھ نہیں کریں گے، اس پہ رکو چاہے نہ رکو، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. تو پہلے رول میں کیا تھا؟ زبر سے لے کر الٹا پیش تک 7 چیز. دوسرے رول میں 2 زبر ہے، تیسرے رول میں گول تا ہے، چوتھے رول میں 2 چیزیں، حروف مدہ اور حرف ساکن. ٹھیک ہے؟ اور 5واں رول سمجھو، 5واں قاعدہ، 5واں رول یاد کر لو، میں پڑھا دیا ہوں، غور سے سمجھ لو. سیدھے بیٹھو، غور سے سمجھ لو، کیونکہ اب اس کے بعد غلطی کرو گے تو مار پڑنے والی ہے. وقف کرتے وقت جب بھی صاف آواز ٹوٹی اور کسی نے اس رول کو فالو نہیں کیا تو اس پر اس کو سزا ملے گی اور سبق کم ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور جتنی غلطی سدھارتے جاؤ گے سبق زیادہ ہوتا جائے گا. اس لیے یاد رکھو، ہماری تجوید اب مکمل ہونے والی ہے، یا آخری سبق چل رہا ہے، کچھ سبق اور باقی ہے، یا آخری سبق چل رہا ہے، 1-2 سبق اور باقی ہے. چوتھا 5واں رول ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حرف ہے جس پر تشدید آتی ہے نا، اس کو بھی کبھی رکنا رہتا ہے آپ کو نا، تو تشدید والے حرف کو جیسا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. لیکن اس پہ جو حرکت ہے نا، اس حرکت کو تو ہم نہیں پڑھیں گے جو حرکت آ رہی ہے جیسے رولز کے حساب سے، لیکن تشدید پڑھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہمیں کیا لکھا ہے؟ پڑھو، جیسا لکھا ہے ویسے پڑھو. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اب ہمیں اس پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے. کیسے کریں گے وقف؟ زیر نہیں پڑھیں گے، زیر تو بدل جائے گا، لیکن کیا پڑھے گا؟ علی الحق. تشدید تو پڑھا جائے گا لیکن حرکت نہیں پڑے گی، حرکت چینج ہو جائے گی، حرکت چلی جائے گی لیکن تشدید رہے گی. کوئی ایسی پڑھ سکتے ہیں علی الحق،
یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تجدید نہیں پڑھا. صحیح کیا وقف لیکن تجدید نہیں پڑھا, بلکہ تجدید پڑھی جائے گی, حرکت چلی جائے گی. علی الحق مشدد حرف یہی تو ایسے ہی پڑھا, یعنی تجدید باقی رہے گی, حرکت چلی جائے گی. تو 5 رولز آپ کے سامنے ہم نے بتا دیے. یہ 5 رول کو یاد رکھو, اس کے علاوہ کوئی رولز نہیں ہے. پہلے رولز میں 7 چیزیں تھیں. اس کا رول کیا تھا, اس کو ساکن سے بدل, سکون سے بدلنا تھا. زبر زیر پیش, دو سے دو پیش, کھڑا سے الٹا پیش. ٹھیک ہے, اچھا کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر چونکہ حروف مدہ کے برابر ہوتا ہے اس لیے وہ ویسے ہی رہے گا. کھڑا زبر بھی کیسے, والضحى واللیل اذا سجى, اس سے رکیں گے تو سجا ہی رہے گا. دیکھ لو غور سے, سجا کھڑا زبر ہے تو ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرے رول میں کیا تھا کہ اگر ہمیں 2 زبر کی تنوین پر رکنا ہے, وقف کرنا ہے, تو کیا ہوگا ساتھ 2 زبر ایک زبر میں بدلے, ایک زبر میں بدلے. دھیان نہیں دے رہا ہے, دھیان نہیں دے رہا ہے. ایک زبر میں کیا بدل جائے گا, یہ صاف دھیان دے گا. 2 زبر کی تنوین پر اگر رکنا ہے, وقف کرنا ہے, تو ایک زبر الف مدہ بن جائے گا. جیسے بتایا, خبیرن سے خبیرا, بصیرن سے بصیرا, سمیعن سے سمیعا, قدیرن سے قدیرا. تیسرے رول میں بتایا کہ اگر گول تا پر ہمیں رکنا ہوگا, وقف کرنا ہوگا, تو وہ گول تا پر کیا ہے, ہمیں اس سے سروکار نہیں, اس کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے اگر گول تا ہے اس پر ہم رکنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کس سے بدل دیں گے, ہا ساکن سے بدل دیں گے. نہیں, ہا ساکن دکھ رہا ہے. چوتھے رول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ویسی کی ویسی رہے گی. دیکھو, چاہے حروف مدہ پورے ہو, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, یا پہلے سے ہی حرف ساکن ہے, یا پھر کھڑا زبر ہے, یہ تینوں شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر اگر ہمیں رکنا ہو تو یہ ایسے ہی رہتا, اس میں کوئی تبدیلی, کوئی چینجز نہیں آتا. اور 5واں رول یہ تھا کہ حرف مشدد وہ حرف جس کے اوپر تجدید ہوتی ہے, اگر اس پر ہمیں رکنا ہوگا, وقف کرنا ہوگا, فرحان سیدھے بیٹھ جا, تو ہم کیا کریں گے, حرکت تو بدل جائے گی, چلے جائے گی, لیکن تجدید رہے گی. علی الحق, دو بار حق پڑھیں گے, لیکن تجدید اگر تجدید اگر نہیں رکتے تو کیسے پڑھتے, علی الحق کی. آئی بات سمجھ میں, مثالیں بہت ساری ہیں. تو یہ آپ کو وقف کا قاعدہ بھی تقریباً بتا دیا گیا. اب ایک سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ وقف ہم کہاں کریں گے, کب کریں گے, کب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ آج ہم نہیں پڑھائیں گے. یہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ پورا پکا یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو, تب ہم اس کو پڑھائیں گے. وہ فائنل ہوگا, وہ فائنل ہوگا. جلدی چھٹی لے لیں گے, آئی بات سمجھ میں, یاد رہے گا سب کو.